بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں روزے کے بارے میں خاص حکم دیا ہے، اور وہ جو حکم ہے اس کا تعلق نفلی روزوں کے بارے میں ہے کہ نفلی روزے کیا وہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو نفلی روزے ہیں انسان اس کو جو ہے نا مسلسل رکھ سکتا ہے، اور مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور جب افطاری کا ٹائم ہے تو افطاری نہ کرے، بلکہ جو ہے نا وہ صبح سحری تک جو ہے انتظار کرے اور صبح سحری بھی نہ کھائے اور اگلے دن کا روزہ رکھ لے۔ تو کیا انسان اس طریقے سے مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی کچھ کھائے پیے بغیر، افطاری کیے بغیر؟ کیا اس طرح کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں نبی اسلام نے اس حدیث میں ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میں جب حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ لوگ حدیث سن لیں گے، اس کا ترجمہ سن لیں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اب میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فأيكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا یا رسول اللہ فإنك تواصل قال انی لست كهيئتكم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساق یسقینی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم مسلسل جو ہے روزہ نہ رکھو، اور اگر تم میں سے کوئی مسلسل روزہ رکھنا چاہتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت تک جو ہے نا وہ اس کو مسلسل رکھ لے۔ تو اس پر جو ہے صحابہ کرام نے نبی اسلام سے سوال کیا، عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ میری حالت میری جو ہے میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، میں تو رات ایسی حالت میں گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ تو اس حدیث کو اب سمجھ لیجئے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اس حدیث میں نبی اسلام نے جو ارشاد فرمایا لا تواصلوا، کہ جو ہے نا یعنی مسلسل روزہ نہ رکھو، اس سے مراد محدثین نے یہ بتایا کہ یہاں پہ وصل عربی میں اس بات کو کہتے ہیں کہ بغیر افطاری کی ہوئے انسان اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور صبح جب سحری کا ٹائم آئے تو سحری بھی نہ کھائے اور روزہ رکھ لے، اس کو کہتے ہیں تواصل عربی زبان میں۔ تو اس سے نبی اسلام نے اس طرح کا سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو لیکن نبی اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تم میں سے کوئی چاہتا بھی ہے کہ جو ہے نا وہ تواصل کرے، یعنی کہ کھائے پیے بغیر روزہ رکھے، تو وہ اس کو نبی اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ مثلا وہ شام نفلی روزے میں شام کے ٹائم کی افطاری نہ کرے، لیکن صبح سحری کا ٹائم آئے تو سحری کا جو ہے کر لے، تاکہ جو ہے انسان بالکل بھوکا نہ رہے۔ اچھا، جب یہ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور انہوں نے نبی اسلام سے پوچھا۔ تو اس بات سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ علم والی جو بات ہوتی ہے نا، انسان کو ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انسان کو ایک چیز کے بارے میں انسان واقف نہیں ہے، تو انسان کو اس بارے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی علم والے سے جس کو اس بارے میں علم ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ کے رسول خود تو ایسا روزہ رکھتے ہیں، کہ نبی اسلام تو ایسا روزہ رکھتے تھے کہ نبی اسلام کھائے پیے بغیر جو ہے نا کئی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں سوال یہ آیا کہ نبی اسلام خود تو یہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے آگے صحابہ کرام نے نبی اسلام سے خود سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول آپ تو خود ایسے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے آگے ان کو جواب دیا کہ مجھے جو ہے تم اپنے برابر نہ سمجھو، میری جو حالت ہے وہ تمہاری حالت سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو روحانی طاقت و قوت دی ہے وہ تمہیں نہیں دی ہے، لہذا اس روحانی طاقت و قوت کی بنیاد پہ اس کی وجہ سے میں جو ہے نا اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم جو ہے نا ایسے روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ تو نبی اسلام نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ لہذا ہمیں معلوم ہو گیا مسئلہ کہ جو ہے نا اس طرح بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، اس طرح کے روزے رکھنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔